ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج پاکستان میں بڑی بڑی خبریں بنی۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے مطابق فوج کو بدنام کرنے یا نفرت انگیزی پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا، جبکہ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ خلاف ورزی پر 5 سال تک کی سزا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے دشمن بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے، لیکن ہم گوادر کو دنیا کی بہترین بندرگاہ بنا کر دکھائیں گے۔ نواز زرداری ملاقات کے باوجود حکومتی اتحاد تاحال نگران وزیر اعظم کے نام پر متفق نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹرائل روکنے کی اپیل مسترد کرتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے کے لیے مقرر کر دی۔ گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کرنے والی سول جج کی اہلیہ نے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کے علی محمد خان کو 80 دن بعد مردان جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ناظرین ہر ادارے کو اپنی عزت بچانے کی پڑی ہوئی ہے اور حق بھی ہے ان کا۔ آج آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے فوج نے اپنے خلاف جو تضحیکی مواد ہے اور جو کیمپین ہے اس کو پریمپٹ کرنے اور پریونٹ کرنے کا ایک بندوبست اضافی کیا ہے۔ اس سے پہلے پارلیمان کی طرف سے اپنی تضحیک کے اوپر ایک بل پاس ہو چکا ہے۔ عدالتوں کی توہین کے اوپر عدالتیں بڑا سخت رویہ اختیار کرتی ہیں اور ہمہ وقت ان کے پاس ایک قانون موجود ہوتا ہے جس کو وہ ڈپلوائے کر سکتی ہیں۔ ہماری پارلیمان سے جلدی قوانین پاس ہو رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب توہین عوام کا بل بھی پاس ہو۔ ہمارے پاس تمام جماعتوں کے جوادری نمائندگان موجود ہیں، ان کا میں آپ سے تعارف کروا دیتا ہوں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان، ان کا بہت شکریہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما۔ ان کے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ابصار عالم تجزیہ نگار ہمارے دوست، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ انجینئر خرم تسخیر خان صاحب وزیر توانائی اور نون لیگ کی طرف سے آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیٹ می اسٹارٹ وتھ یو۔ عوام کی توہین کے خلاف بھی کوئی قانون بنا دیں، آپ جاتے اتنا کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ نہیں، عوام کی توہین کو قانون نہیں چاہیے، پوری آئین کی سبز کتاب توہین عوام کو روکتی ہے اور اس کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی اس کی توہین نہ کرے، اور اس کتاب کی جو تقدیس ہے اس میں کبھی کمی آتی ہے کبھی بہتری آتی ہے، لیکن اس کی تقدیس ہی عوام کی تقدیس ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ اصول ہیں، وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے ہمیں عوام کے مفادات تو پارلیمان کی تضحیک سے بچنے کا اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے، فوج کی تضحیک سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، عدالتوں کی موجود ہے اس کے اندر، اس کے تحت قانون سازی ہوئی ہے نا۔ قانون تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو اصول تو مروجہ موجود ہے، قانون سازی کر دیں۔ عوام ایک بڑی چھتر چھایا ہے اس ملک کی، اس کے لیے وہ اتنا ہی بڑا آئین بنایا گیا ہے کہ ان کے تمام مفادات کا تحفظ۔ چھتر چھایا، ہاں ایبسولوٹلی چھتر چھایا از مور لائک اٹ، کیونکہ عوام کو پھینٹی بہت پڑتی ہے۔ آرٹیکل 9 سے لے کے 28 تک آپ فنڈامنٹل رائٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پر عوام کی درگت بنتی ہے۔ تو جاتے جاتے قانون بنا دیں پلیز۔ طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ خرم صاحب نے اپنی جگہ درست بات کہی ہے، عوام کے تحفظ کا، عوام کی عزت کے بچاؤ کا قانون بننا چاہیے، اور یہ جو ہم تحفظی قانون بناتے ہیں نا، عدالتیں توہین عدالت کا قانون بنا کے اپنی عزت بچانا چاہتی ہیں، پارلیمان اگر توہین پارلیمان کا قانون بنا کے، تو اس سے عزت نہیں بچے گی۔ عزت بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے کام کو عوام کی خواہشوں کے اور ان توقعات کے مطابق کرنا شروع کر لیں کہ لوگ خود ہماری عزت کریں، اور اس کے لیے اگر کوئی عزت نہ کرے، اگر کوئی اس قانون کو وائلیٹ کرے تو خود لوگ اس کو مسترد کریں۔ دنیا کا یہی اسلوب ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے نا، آپ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں عوام کے ساتھ بڑا، یہ سارے ترقی پذیر معاشروں میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں یہاں بھی ہو، نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس کی تمثیل دے کے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ویسا ہمیں بن جانا چاہیے، ویسا بننے کے لیے آپ کو بھی بہت بدلنا ہے، ہمیں بھی بہت بدلنا ہے، عوام کو بھی بہت بدلنا ہے، حافظ صاحب کی کلاس کو بھی بہت بدلنا ہے۔ اس ملک کے تمام افراد اور اداروں کو اپنے رویے بدلنے ہیں۔ جب تک آپ اپنے رویے نہیں بدلتے، یہ آئیڈیلزم تو ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاں
اس کے یہ اس کی عملی تسلی دینے کے لیے بنا دیں. چلیں دیکھو نا، یہ تو آپ جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں نا. چلیں آپ پھر وہی آپ پھر ٹرک کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی ٹرک کے پیچھے لگا دیں جس ٹرک کے پیچھے آپ نے پارلیمان کو لگایا، فوج کو لگایا. میں تو اس کی ذکر کر رہا ہوں کہ یہ قانون بن جائے. اچھا عدالتوں کا قانون تو بڑا پرانا موجود ہے، کیا عدالتوں پہ کرٹیسزم رک گیا ہے؟ لیکن ہمیں تسلی ہو جائے گی نا. چلے ہمارا کوئی بھی ایک قانون ہے چھوٹا سا. اچھا آپ ایک قانون بتائیے کیا قانون بنایا ہے؟ عوام کی توہین نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو آلریڈی ہے، نہیں ہونی چاہیے. کہاں پہ ہے عبداللہ صاحب؟ اللہ صاحب کوئی میں ایسی چیز نہیں. طلعت صاحب میرا تو سوال ہی آپ سے سمپل ہے نا. آپ جو کہہ رہے ہیں، میں تو سمپل کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا قانون عوامی رویے ہیں. اگر ہمارے اپنے رویے ادارہ جاتی درست نہیں ہوگے تو یہ قوانین کے ذریعے احترام نہیں کرائے جا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے طلعت بھائی، بات یہ خرم صاحب نے بھی بات کی، قائد صاحب نے بھی بات کی، سینئر پولیٹیشین ہے. اگر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ان سے ہے. انس کہتے ہیں الفت کو. الفت کا مطلب ہے محبت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت سے محبت بغیر احترام کے ممکن ہی نہیں ہے. تو وہاں سے اس کی مفہوم سے تنوین کا دروازہ بند ہوا. کمی کہاں ہے؟ کمزوری مجھ میں ہے. میں نے کہاں تک عوام بھی انسان ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اس نے بنی آدم کی تحریم، اس کی حرمت اور اس کی اکرام اور تکریم کی بات کی ہے. یہاں بھی انہوں نے ہمیں بتا دیا. اب آئیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی یہی ہمیں کہتے ہیں آئین میں آ جائے. آئین بھی ہمیں عوام کی تکریم اور اس کی احترام انسانیت کے زاویے سے ہمیں کہتے ہیں. کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری ہم میں ہے. ہم سے کیا مراد؟ ہم جو چلانے والے لوگ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، وہ آپ لوگ تو نہیں ہیں. آپ بھی ہیں. وہ نہیں میں آ رہا ہوں. دیکھیں نا، آپ نے ہر ٹرک کو میری طرف موڑنا پتا ہے. آپ نے میں اس دستور کو جو آسمانی ہے اور اس دستور کو جو میں اور قائرہ صاحب نے بنایا اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں. ویری گڈ. کوئی تصادم نہیں ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں. لہٰذا اگر آپ معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں، اصلاح اور تعمیر کی صورت میں، تو ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے؟ مکلف وہی ہے، ذمہ دار وہی ہے، مسئول وہی ہے. انہوں نے کرنا ہوگا. اب جو ہم فوج کی توہین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں قانون سازی کے ذریعے، پارلیمنٹ کی توہین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں قانون سازی کے ذریعے، اور دیگر اداروں کی عدالت کا ہے ہم روکنا چاہتے ہیں. یہ کیوں؟ آپ نے بہت صحیح سوال کیا خرم دستگیر صاحب سے کہ فوج کی توہین کا راستہ تو آلریڈی روکا گیا ہے اور عدالت کا بھی روک. تو پھر کیا ضرورت ہے؟ امپلیمنٹیشن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آلریڈی قوانین موجود ہے. احترام کی بات ہے، امپلیمنٹیشن، انفورسمنٹ. اچھا اس موضوع کو ہم ذرا چلائیں گے، لیکن اب سر اگر میں آپ کو یہ جاتے جاتے بڑی تیزی سے قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پیسے بھی ایلوکیٹ ہو رہے ہیں. میرے خیال میں کتنا 51 بلین کے قریب پارلیمنٹیرینز کو ایلوکیٹ کیا ہے آپ نے. عوام کے گھر میں تو خیر بجلی کے بل 42 ارب الیکشن کمیشن کو بھی پہلی آدھی 50% پیمنٹ کر دی گئی ہے. کر دی گئی ماشاءاللہ. مطلب ظاہر ہے آپ نے الیکشن کے لیے کروانے ہیں، پہ جیتنے ہیں آپ نے الیکشن، تو پیسے تو جلدی ان کو جائیں گے. کہ جو ایشو تھا پارلیمنٹ نے یہ کمٹمنٹ ظاہر کر دی ہے کہ بھی آپ فنڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. فنڈامنٹل سوال یہ ہے کہ کیا اس حکومت کو جاتے جاتے اتنے فنڈامنٹل تبدیلیاں لانی چاہیے؟ نہیں، یہ آپ کے سامنے سوال. یہ جو قانون سازی ہوئی ہے نا، یہ تو کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر حکومت سے کروانے کی کوشش کی جاتی تھی اور پھر بیک فوٹ پہ چلے جاتے. میں نے کیا، آپ نے کیا لفظ بولا؟ قانون سازی کروانے کی کوشش کی جاتی تھی. میں نے کوئی غلط بولا ہے؟ نہیں، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہوتا ہے، میں میرا کان میں ٹوٹی سی لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا سنائی نہ، کروائی کی کوشش کی جاتی. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ سوالات اور یہ جوابات ہمارے سب کلیشیز ہیں. اب بات آپ بھی اتنے سالوں سے ہم پوچھتے رہتے ہیں، ہم بھی بتاتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس ملک میں. جب ایک طرف حکمران ہیں اور دوسری طرف رعایا ہیں تو کیسے یہ آپ جتنی مرضی ہم طنز کر رہے ہیں نا کہ عوام کی عزت کا قانون بننا چاہیے اس ملک میں، اس کو طنز ہی سمجھ رہے ہوں گے سننے والے. وہ کہیں گے دیکھو بیٹھے اپنی طرف سے بڑی عقل مندی کی باتیں کریں، بڑے دانشور بنے ہیں، ان جیسے 5000 کو لٹکا دیں تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. کہا گیا وہاں تو باتیں اس طرح کی سوچ ہے. یہ اگر جہاں پہ سوچ ہے وہاں ہم اپنی توہین کی بات کیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو ٹپیکل 4 پلرز ہیں اسٹیٹ کے، اگر وہ ہم اپنے آپ کو گھر سمجھ لیں اگر،
اور گھر میں اگر گھر کا باپ ہوں اور میرے اپنے کمرے میں تو ایئر کنڈیشنر بھی لگا ہوا ہو, اس کا ووڈن فلورنگ ہو, اس کے کارپیٹ بھی بچھے ہوئے ہوں, نرم اس کے بستر ہوں, اور میں اچھے سے اچھا کھانا بھی کھاؤں, لیکن باہر میں اپنے گھر کے لوگوں کو ہر وقت لطر پولا کرتا رہوں, ان کی بے عزتی کرتا رہوں, ان کو گرم ٹھنڈا کھانا بھی نہ ملے, ان کے کمرے بھی ان کے گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد ہوں, ان کے لیے آنے جانے کے لیے کوئی گاڑی بھی نہ ہو, اسکول بھی نہ ہو, ہاسپٹل بھی نہ ہو, امن و امان بھی نہ ہو. اسلام آباد جیسے شہر میں جس کو آپ سب سے محفوظ کہتے ہیں, ہمارے ساری گلی کی رات کوئی بجلی کی تاریں ہی اتار کے لے گیا. غربت کا آپ حال دیکھیں کہ ہمارے گلی میں کل رات کو کوئی بجلی کی تاریں باہر سے اتار کے لے گیا, جو میٹر سے گھر کے اندر جاتی ہے, وہ اتنی تار شاید بنتی ہے میٹر 2 میٹر, اس کے اندر کاپر ہوتا ہے. اس میں پتہ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ اس وقت بجلی نہیں آ رہی تھی. نہیں, بجلی آ رہی تھی, آ رہی تھی, اس کے بجلی آ رہی تھی. آپ سوچیں کہ اس کا حق بنتا ہے جو اس بندے نے کتنا رسک لیا اپنی زندگی کا. وزیر بجلی بیٹھے ہیں, میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کمال ہے کہ انہوں نے مانا کہ بجلی آ رہی تھی. میں بات یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب حکمران اور رایا میں اتنا فرق آ جائے تو پھر کون سی عزت, کون سی. میں قائرہ صاحب اس کو اب میں ذرا اس کو سمیٹ کے ایک نقطے پہ میں ایک چھوٹا سا ایک شعر صرف کہوں گا. جی. ہم سب کو نا, ساری کلاسز کو بشمول آپ سے مراد میڈیا ہے, ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ وہ شعر ہے نا کہ سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. وہ جج ہوں, جرنیل ہوں, پارلیمنٹ ہو, آپ ہوں, میڈیا والے ہوں, اس ملک کے کاروباری ہوں, ہم سب کو اپنے رویے درست کرنے ہیں. ایک دوسرے پہ بگ پاس کیے کام درست نہیں ہوگا. ایکسیپٹ ایک میں اگر آپ کی اجازت سے اس کے اندر تھوڑی سی کنڈیشن ایڈ کر دوں کہ جو پبلک نمائندگان ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری, ٹھیک, جو الیکشن پروسیس سے گزر کے آتے ہیں, جن کو جو ووٹ لے کے آتے ہیں, جن کے لیے پیسے مختص کیے جاتے ہیں, جن کے لیے تمام نظام بنا ہوا ہے, جن کی وجہ سے آئین موجود ہے, جن کی وجہ سے ہم موجود ہیں, ان کی ذمہ داری شاید نسبتاً زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں اس کو جس بنیاد پہ ان کو چنا جاتا ہے وہی عوام کا فیصلہ ہونا ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات ایڈ کر سکتے؟ جی بالکل. آپ دیکھیں, ہم لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ, ججوں پہ, جرنیلوں پہ, میڈیا پہ بھی, لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں یا مطالبہ کرتا ہوں, یہ پارلیمنٹیرینز تینوں بیٹھے ہیں, کہ اگلی جو پارلیمنٹ آئے اگر وہ اپنا بنیادی کام نہیں کر سکتی جو ہمارے حقوق کی حفاظت ہے اور اپنے آپ کو ایک ساورن پارلیمنٹ بنانا ہے, تو پھر میری طرف سے وہ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں ان کی عزت کروں گا. کم از کم میں اتنا ضرور کہوں گا اگلی آنے والی پارلیمنٹ سے میں اتنی وہی پرفارمنس والی 10 لاکھ جرمانہ دینا پڑے گا اور 6 مہینے کی جو مرضی کہہ لیں. دیکھیں بہت سال ہو گئے, صاحب آپ بس اب گئے کہیں اگر نہیں انہوں نے سٹینڈ لینا ہمارے رائٹس کے لیے, کہیں سپائن نہیں دکھانی کہیں بھی, آپ تصحیح کے پارلیمنٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر مجھے اندر کر دیں. آپ اب یہ رہ گیا تو مجھے اندر بھی کر دیں. دیکھیں جتنی تضحیق, جتنا کرٹیسزم منتخب نمائندوں پر ہوتا ہے, ان کی جماعتوں پر ہوتا ہے, ہم نے اس سے کوئی کسی سے پروٹیکشن نہیں مانگی, نہ مانگیں گے. ہم نے تو وہ سنا کرٹیسزم, ہمیں پروٹیکشن چاہیے, ہمیں ججوں سے پروٹیکشن چاہیے. کس سے پروٹیکشن مانگی؟ ہمیں ججوں سے چاہیے پروٹیکشن جو اپنے گھر میں انڈر ایج بچیاں رکھتے ہیں, ان کو مارتے ہیں. ہمیں جرنیلوں سے پروٹیکشن چاہیے جو ہم پہ قاتلانہ حملے کرواتے ہیں. ہمیں میڈیا سے پروٹیکشن چاہیے جو ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. میں عوام کے طور پہ آپ سے یہ یہی بات, میری پارلیمان نے جب اپنی پروٹیکشن کا بل پاس کیا, اس نے عوام سے تحفظ نہیں مانگا, اس نے دوسرے جو ستون ہیں جو پارلیمنٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں ان سے تحفظ مانگا. کون سا ستون ہے وہ عدالت ہے. سب سے بڑا حملہ تو آپ کے اندر سے آپ کے پارلیمنٹریز نے کیا, پی ٹی آئی نے, جس کو آپ نے پھر ہاؤس سے نکلنا پڑا ان کو. درست ہے کہ نہیں؟ the worst things that have been said about politicians in the last 5 years have come from your own politicians. Yes, ایسا ہی ہے. دیکھیے نا, ہمیں میں یہی تو بات ہے, ہم لیکن اس سے بھی جو کرٹیسزم ہے, ہم اس تضحیق سے بچاؤ نہیں مانگ رہے, کبھی بھی نہیں مانگیں گے. ہم نے جتنا کرٹیسزم ہم نے سہا ہے اور سہ رہے ہیں, روزانہ سنتے ہیں, اپنے ووٹروں سے سنتے ہیں, عوام سے سنتے ہیں, میڈیا سے سنتے ہیں, لیکن ہمیں جو پروٹیکشن چاہیے یہ وہ چاہیے کہ پارلیمان جس ہم نے کہا نا عوام کا تحفظ, پارلیمان عوام کی جڑوں سے گرو ہوئی ہے. اگر اس کی تضحیق دوسرے ادارے کریں گے تو اصل میں عوام کی تضحیق, آپ ہی نے ان کو روک رہے ہیں, آپ نے ان کو روک رہے ہیں, بات یہ ہے, ایک یہ تنقید
ایک ہے تضحیق اور توہین، اس میں فرق کرنا ہوگا. ٹھیک. اگر ہم کسی اور ادارے کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں یا ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی، وہ بیٹھے انصاف کے چوکیدار ہوں، وہ قانون سازوں کی شکل میں جیسے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے، وہ الیکشن کمیشن کی صورت میں ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں ہو، بیٹھے ہوئے لوگ ان کی پالیسی، ان کی فیصلے، ان کی نقل و حمل، ان کی نشست و برخاست اس ڈومین میں نہیں ہے، اس سے باہر ہے، پھر مجھے بھی تنقید کرنے کا حق ہے، عام آدمی کو بھی تنقید کرنے کا حق ہے. اس تنقید کو تضحیق نہیں کہا جاتا. تضحیق وہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ پہ چڑھائی کرے، وہ تضحیق ہے. آپ پارلیمنٹ کو گالی دے، یار آپ پارلیمنٹ کو کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ آپ ملک کو کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ 2014 سے آپ اپنے دیکھیں یہ آپ کے ریاست کے دیکھیں یہ آپ کی ریاست کے شاعر ہے، جیسے جھنڈا آپ کی ریاست کی شاعر اور پہچان میں سے، آئین آپ کی ریاست کی شاعر میں سے، پارلیمنٹ آپ کی ریاست کی شاعر میں سے، آپ کی نشریاتی ادارہ ریاست کی شاعر میں سے، آپ کی سیکریٹریٹ ریاست کی شاعر میں سے، آپ کی عدالت ریاست کی شاعر میں سے، آپ کی الیکشن کمیشن. جب آپ توہین کرتے ہیں اس کی یا وہ ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، اس کو تنقید نہیں کہا جاتا، اس کو توہین کہا جاتا ہے، لیکن تنقید کو توہین نہیں کہا جاتا. اس کے ساتھ کنیکٹڈ جو میں لارجر پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ عوام کے پاس اب جائیں گے انتخابات میں تو اتنی جلدی قانون سازی ہوئی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں، ہم ڈیبیٹ اس کو کر سکتے ہیں. تو عوام کچھ پوچھیں گے جی کہ ہمارے لیے بھی کچھ آپ کر کے آئے ہیں وہاں کے نہیں، اور یہ ایک کنسٹیچوئنسی کے پولیٹیشین کے سامنے بہت بڑا سوال ہوگا. ہم فی الحال مہنگائی کی بات نہیں کریں، اگرچہ ہمیں کرنی چاہیے، مظالم اور جرائم کی بات نہیں کریں گے جس کی گرفت کے اندر عوام اس وقت موجود ہیں، ان امپلائمنٹ کی بات نہیں کریں، لیکن وہ یہ تو پوچھیں گے نہیں جی کہ کچھ ساڈے واسطے بھی کوئی قانون شروع بنایا ہے قائرہ صاحب یا نہیں بنایا ہے، اس طرح ہی پوچھیں گے آپ سے. طارق صاحب بلا شبہ انہوں نے پوچھنا ہے. ایک ذرا اس سوال میں نا صرف ایک چیز ایڈ کریں، یہ بات درست ہے کہ ہمیں اپنے سارے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ پارلیمان کے ممبرز سے، یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئی جماعتوں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ اگلی دفعہ جب وہ آئیں تو وہ برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز کی طرح بیہیو کریں. نہیں، اگر وہ اگلی دفعہ آئیں تو وہ ڈنمارک کی طرح نوٹ کر لیں نا ان کو بات کریں. نہیں وہ ٹھیک کریں، مجھے بس ہو گئی ہے نا ہماری 75 سال سے. میں صرف چلیں سر میں چپ ہو جاتا ہوں. آپ نہیں، انہوں نے کہا تھا بیچ میں بولیے گا، ہم آپس میں باتیں کرنی ہے ہم نے. ہاں باتیں کریں آپس میں کہ یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ سماج سے بدلتا ہے. وہاں صرف قانون بنا دینے سے نہ وہاں کے پارلیمنٹ کا کوئی احترام کا قانون ہے، نہ فوج کے احترام کا کوئی قانون ہے، عدالت کے احترام کا قانون بڑا کمزور سا ہے یورپ کے اندر، لیکن وہاں ان سارے اداروں کا احترام ہے، اس لیے کہ وہاں عوام ان اداروں کے اندر جن کو بھیجتے ہیں وہ اپنا خیال کرتے ہیں اپنی عزت کا، اور عوام بھیجتے ہوئے، عوام چناؤ کرتے ہوئے میڈیا پہلے ہمارا احتساب کرتا ہے، اپنا کرتا ہے، اور پھر لوگوں کو بہتر جج کرنے کا کہتا ہے. آپ پارلیمان کے اندر جس قسم کا سٹاف بھیج رہے ہو، جس بنیاد پہ منتخب کر رہے ہو، اور وہاں سے چاہتے ہو کہ وہاں کوئی آپ کے سامنے کوئی کمپیوٹر لگے ہوئے انسان بیٹھے ہیں کہ ان کے دماغوں میں چپ لگی ہے، پروگرام چینج ہو جائیں گے. لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، آپ بھی کریں، ہم بھی کریں، خدا کے لیے اگلی دفعہ ووٹ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت اچھے لوگ موجود ہیں وہاں پر، بہت اعلیٰ، لیکن بہت دفعہ یہ بھی ہے کہ لوگ ہمارے کرداروں سے واقف ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. نہیں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی طرح اگلی دفعہ کے بیہیو کریں. مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا احترام نہیں. پارلیمنٹرین یہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ پارلیمنٹ مجھے ریپرزینٹ کر رہی ہے، میں پارلیمنٹ ہوں، عوام پارلیمنٹ ہیں. اگر آپ کا احترام نہیں ہوتا تو ہمارا احترام نہیں، اور ہمارا احترام ہوگا آپ کا آٹومیٹکلی احترام ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے کوئی مجھے ایفرٹ تو نظر آئے، کوئی قربانی تو نظر آئے، کوئی ڈائریکشن نظر آئے، کوئی راستہ نظر آئے. جتنی گالی ایبڈو سے لے کے آج تک اس ملک کے سیاستدان کو دی گئی ہے، مجھے دکھ ہے نا ادارے کو، آپ کے ادارے میں کیا کیا، مجھے دکھ ہے نا اس بات کا. میں کہہ رہا صرف یہی بات کر رہا ہوں، یہی بات کہنا چاہیے آپ. میں بتاؤں پھر کھولیں تو پھر کیا کیا کھولیں. نہیں بالکل کھولیں، لیکن میں اس پہ چلیں، اس پہ بات کر لیں. ہاں بالکل، آپ اس پہ بات کر لیں، ہمارے دائرے میں تو بات کریں آپ، اور کھل کے کر لیتے ہیں. جس نے گالی دلوائی ہے آپ کو، نہیں مجھے جس نے گالی دلوائی ہے میڈیا کی طرف سے آ رہی ہے، آپ نے میڈیا کے ذریعے جس نے گالی دلوائی ہے بتائیں وہ کہاں ہیں،
کتنوں کی پروموشنیں ہوئی ہیں, کتنوں کی سیلیاں بڑھائی ہیں آپ نے, بتائیں آپ نے کیا سزا دی. اور میں کے جو پہلے 20 ایڈ بھی کروں, میڈیا کی بات ہو رہی ہے پرابلم یہ ہے جب ہم ماسٹر مائنڈ کی بات کر رہا ہوں. قائد صاحب اس میں صرف اضافہ کر دوں, ایک انفارمیشن منسٹر تھے, آپ نہیں تھے, ایک انفارمیشن منسٹر تھے, ہم سارے ان کے پاس ایک استدار لے کے گئے. ہم نے کہا کہ ہر وقت بات ہوتی ہے کہ جی صافی ٹھیکے لیتے ہیں, جابز لیتے ہیں, پرچیاں لیتے ہیں, لفافے لیتے ہیں, اور آپ برائے مہربانی تمام لوگوں کی لسٹ کا اجرا کر دیں جو آپ کی ٹیک پہ ہیں. ہم نے یہی بات آئی ایس آئی کے سامنے رکھی, یہی بات ہم نے پنڈی میں آئی ایس پی آر کے سامنے رکھی. ان کی طرف سے جواب نہیں آیا, لیکن منسٹر صاحب کا جواب بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا جی لسٹ کے اندر تقریباً 170 لوگ ہیں, تو ہم نے کہا لسٹ جاری کر دیں تاکہ جو نہیں ہیں ان کو تو سہولت ہو. انہوں نے کہا جی ہم نے لسٹ کا اگر اجرا کر دیا تو اگلی مرتبہ آپ نے تو ہمارا کام کرنا نہیں ہے, ہم نے کام انہی سے کروانا ہے, لہذا لسٹ کبھی جاری نہیں ہوئی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھیا جو ٹیک پہ ہے, جو کالی بھیڑے ہیں, ان کا نام سامنے لے کے آئیں. ایک دفعہ غلطی سے پارلیمان میں دکھا دی تھی. لیکن ہم چاہتے ہیں ایک چیز یاد رکھیں حضور والا, جس ادارے کا ذکر کرتے ہیں, میڈیا کا ذکر کرتے ہیں, پھر نئے ایک تماشے شروع ہو جاتے ہیں, اس کے خلاف ٹارگیٹڈ کمپینز. آج مجھے ایک سمپل بتائیں چلے, مطلب انحطاط کا عالم یہ ہو گیا ہے, میں کسی گھر میں جاتا ہوں, میں اور ابصار جاتے ہیں, اور وہاں پہ گھر پہ ٹی وی لگا ہوا ہے اور وہاں کون سا چینل چل رہا ہے, وہ چینل دیکھ کے میں سمجھ آ جاتی ہے اس گھر کا رہنے والا کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. انحطاط کا سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمیں امریکہ کے اندر کسی عدالت میں کیس لگتا ہے, گھر میں جائیں گے, کسی عدالت میں کیس لگتا ہے, دیکھیں امریکہ کے اندر کنزرویٹو ریپبلکنز کے گھروں میں جائیں گے, خاص قسم کے چینل لگے ہوں گے, خاص قسم کے اخبارات ہوں گے. آپ ڈیموکریٹس کے گھروں میں جائیں گے, خاص قسم کے چینلز ہوں گے. مجھے اس میں انحطاط نہیں. انحطاط کہاں پہ ہے کہ جب وہ چینلز ہیں, ہاں بالکل ہیں, ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. Is it media? نہیں, it is not media. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے یہ بریک لے لیں. ہم کریکشن کی باتیں کر رہے ہیں, بریک بہت چھوٹا سوال, روک لے لیں, بریک لے لیں. ناظرین ایک زبردست پروگرام چل رہا ہے جو بریک کے دوران بھی چل رہا تھا, آپ کو شاید اس کا احساس نہیں. یو ہیڈ اے پوائنٹ, لیٹ می گو ٹو دی لیفٹ سائڈ, ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ اف یو ڈونٹ مائنڈ. اس کے اوپر ذرا آبزرویشن آپ ہمیں دے دیں ابھی تک جو ہم نے بحث کی, کہ کہیں نہ کہیں جا کر عوام کو طفل تسلی ہی ہو, دل کو آپ نے لبھانے کے لیے کچھ کام ہو, کہیں نہ کہیں جا کے ہلکے میں بتانا تو ہوگا نا کہ بھائی ہم نے اپنے لیے بھی یہ کیا, کچھ ہم نے پریولیجز بھی انکریز کیے, کوئی فنڈنگ بھی لی, الیکشن کمیشن کو بھی آپ نے پیسے ویسے دیے, کچھ آپ کے لیے بھی ہم نے کیا, وہ کیا ہوگا؟ پریولیجز کون سے, ساری پریولیجز کون سے, سینٹ کی میں بات کروں تو ختم ہو گیا نا. ہاں لیکن وہ چرچا کیا سوائے خاری کے کیا ملا. سوری دیکھیے, میں آپ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے میں نے کیا کیا, ایک سوال ہے وہ یہ کہ یہ بار بار جو پارٹیوں کو عوام کی طرف سے ووٹ دیا جاتا ہے اور اعتماد کیا جاتا ہے, باوجود اس کے کہ رکاوٹیں بھی ہیں مختلف شکلوں میں. کوئی رات کے اندھیرے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دن کی روشنی میں. آپ کو پتہ ہے میں نام نہیں لیتا ہوں, پھر بھی عوام اعتماد کرتے ہیں انہی سیاسی پارٹیوں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں نے, ان منتخب نمائندوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 100% ہم نے وہ کیے ہیں جو عوام کا حق ہے, یہ ہم نے نہیں کیا. اسی ملک کے اندر قضا کلامی ایوب خان نے دہائی لگائی, اسی ملک کے اندر ضیاء الحق نے دہائی لگائی, اسی ملک کے اندر جل مشرف نے دہائی اور دہاڑی بھی لگائی. اچھا پھر اس کا مطلب آپ یہ نہ کہ صرف عوام کے اوپر جو ہے وہ میں یہ اس کے سامنے رکاوٹ کون بنا رہا, شیشہ پلائی ہوئی دیوار کون تھا؟ جب ایگزاسٹ کر دیا تو آپ کو طاقت دے دی. یہی سیاستدان تھے, پھانسی پہ بھی لٹکے, گولیوں کے نشانہ بھی یہی بنے, خواہ وہ بٹو کی صورت میں ہو, ان تمام کی شانہ بشانہ دائیں بائیں آگے پیچھے بھی سیاستدان تھے, گالیاں اور میڈیا والے. دیکھیں نا ان کیس میں دیکھیں میڈیا میں ابصار عالم جیسا آپ ہے اور چند نام ہے, لیکن جو 36 آپ نے بریک میں یاد کیے جن کو لانچ کیا گیا, وہ 36 تو بھی ہے نا. جی بالکل ہے. وہ کس کاتے میں جائیں گے؟ تو ہمارے صفوں میں بھی اس قسم کے 36 ہوں گے. یہاں بھی لانچ ہوئے نا. ہاں وہ بھی لانچ ہوئے, تو لانچنگ ہوتی نہیں. تو آپ وہ سارا ملبہ ہم پر مت ڈال. ہم آپ سے ملبہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس محبت, الفت اور توجہ اور توانائی کے ساتھ آپ نے یہ قوانین تھوڑے سے پاس کیے ہیں, اس میں سے ایک عوام کا قانون بھی پاس کیا. میں صرف اتنی سی درخواست ہے. دیکھیے عوام کو ہمارا فرض ہے, ہم نے چونکہ دیکھیں الیکشن صرف یہ نہیں کہ ووٹ لینے کے لیے,
آپ بات کرتے ہیں نا جا کے, سمپلی یہ کہ ہم گلیوں میں جاتے ہیں حلقے کی اور عوام سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ایک بات یہ بھی سمجھانی ہے جس کا آپ نے بالکل آغاز میں ذکر کیا کہ خدا کے لیے یہ جو مفروضہ ہے کہ 5000 بندے مارنے سے یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ مفروضہ آمریت کو جنم دیتا ہے اور اس قسم کے تشدد سے ملک ٹھیک نہیں ہوتا. عوام کو یہ ہمارا فرض سمجھانا, لیکن میڈیا کا فرض بھی ہے سمجھانا کہ یہ جو شارٹ کٹس ہیں کہ جی اتنے بندے لا دے ہوتے کم ملک ٹھیک ہو جائے گا. نو, یہ ملک ٹھیک ہونا ہے اسی پروسیس کے ذریعے. وہ ایک امپرفیکٹ پروسیس ہے, اس سے ہمارے جیسے امپرفیکٹ لوگ آتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ملک اسی پروسیس. اب آپ مجھے 2 جملے چھوٹے چھوٹے آئے, مجھے اگر جملے سننے کا آپ کو مزہ آئے. آپ نے آپ جملے سننے کا آپ کو مزہ آئے. کب سے روکا ہوا میں نے؟ ضیاء الحق کا اسلامی نظام, پرویز مشرف کی جدت, یہ سارا کچھ تو صفائی نہیں کر سکا. اب 4000 مار کے کتنے صفائی کر لو؟ اچھا, اس میں سر 2 جملے ہیں. ایک تو یہ کہ کون سی اب بہتری لے آؤ گے؟ مارنے والی بات نہیں ہے. اب ان کا فارمولہ یہ رہا ہے کہ اگایا جائے, اتارا نہ جائے, اگایا جائے. اور آپ کہتے ہیں نا پنجابی میں لا دیو, لا نہیں دیو, لا دیو, یعنی آپ نے ان کو بو دیتے ہیں. تو اب اتارنے کا کام کم ہے, لگانے کا زیادہ. یو پوائنٹ لگانے سے مجھے یاد ہے 36 کا جس کا آپ نے جی بالکل ذکر کیا, 36 لگائے گئے جو نمونے. ٹھیک ہے, یہ میڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ جو 2 کھیپ لانچ ہوئی, ایک جنرل مشرف کے دنوں میں کھیپ لانچ ہوئی تھی اور ایک کھیپ لانچ ہوئی تھی جنرل باجوہ اور جنرل راحیل شریف کے دنوں میں. جی یہ بات ٹھیک ہے. تو اس میں میرا سوال سیاستدان پارلیمنٹیرین سے, سیاستدانوں سے نہیں ہے کہ جو زہر میں مانتا ہوں میڈیا کی غلطی, سب سے پہلے میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا قصور ہے. میڈیا نے زہر بھرا, نفرت بھری لوگوں میں جو 9 مئی کو نظر آئی, جو نکلی باہر. اب تو آپ 1 پیج پہ ہیں نا, اور یہ 1 پیج تو پاک 1 پیج ہے, یہ تو بہت اچھا والا پازیٹیو 1 پیج ہے. کیا آپ نے 1 پیج پہ بیٹھ کے کبھی ان کو بتایا؟ میں نام لینا چاہتا ہوں لیکن پھر ہو سکتا ہے طلعت صاحب مجھے کہیں نام نہ لو. چلے, آپ نے ISPR سے بات کی کہ آپ کی طرف سے جب میڈیا ٹی وی چینل کو کہا جائے گا کہ 4500 پروگرام 15 مہینوں میں صرف پیناما پہ ہوں گے اور کشمیر پہ ہوں گے 136, اور وہ انہیں 36 اینکرز جن کا ذکر کیا آپ نے, ان کو یہ انسٹرکشن جائیں گے روزانہ فیکس پہ اور واٹس ایپ پہ بھی کہ یہ آج اس بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے. آپ نے انہیں بتایا, انہیں سمجھایا کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس ملک کو, کیا ہم نے آگے نہیں چلنا. یہ باتیں میں تو کرتا رہتا ہوں, یہ بھی کرتے رہتے ہیں. آپ جب میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ بات کیوں نہیں ہوتی مجھے بتایا جائے؟ جب میڈیا کو آپ سب لوگ کہتے ہیں اتنا اہم ہے اور اس کی بڑی ذمہ داری ہے اور اس نے زہر بھر دیا لوگوں کے ذہنوں میں, جو زہر نکلا جس نے سانحہ 9 مئی کر دیا, تو اس سانحے کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھ کے ڈسکس کیوں نہیں کرتی کہ ہم آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے, میڈیا کو کھلا چھوڑیں گے, اپنی مرضی سے کریں. چھوٹا سا اس پہ ٹیک یہ ہے کہ جب جس طرح ہم آپ سے توقع کرتے ہیں نا, تو آپ کے مالکان کے رویے کچھ اور ہوتے ہیں, آپ کے رویے اور ہوتے ہیں, سیٹھوں کے رویے اور ہوتے ہیں. ہمارا پرابلم طلعت صاحب یہ بھی ہے, ہماری مجبوریاں بھی دیکھیے. یہ بات درست ہے کہ آپ کو ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, ہم نمبر 1 اکاؤنٹیبل ہیں, ہم کیونکہ ہم نے خود آفر کیا ہوا ہے. لیکن جب آپ جماعتوں کو مسلسل زیر عتاب رکھیں اور توڑتے چلے جائیں, جب آپ کی قیادتیں ختم اور ڈسکوالیفائی ہوتی جائیں, آپ کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے, زندگی ایک طرف, اپنا سیاسی وجود برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنے پڑیں. تو آپ کا مطلب یہ آپ اتنی امپورٹنٹ بات ایک بہت اچھے ماحول میں ڈائلاگ کی صورت میں بھی نہیں کر سکتے؟ یہ ڈائلاگ بالکل ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں ابصار صاحب, دیکھیں بات یہ ہے, کوئی مان لے گا, میں آپ سے 10 دفعہ باتیں کرتا ہوں, آپ ساری مان لیتے ہیں, آپ مجھے 10 دفعہ کہتے ہیں. ایک چیز نہ طلعت جو بہت ضروری ہے, ہمیں سمجھنی چاہیے, گریجول ہونا ہے, جمپ لگا کے انقلاب نہیں آنا ہے. انقلاب نہیں, کرال کر کے کرال نہیں ہے. آج پلگ تو نکال دیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. آج آپ جہاں کھڑے ہیں, جس طرح کھل کے فوج کے اوپر تنقید آج آپ کر سکتے ہیں, آج سے 20 سال پہلے آپ نہیں کر سکتے. ہم تنقید نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں پلگ نکال دیں. میڈیا کا تو پلگ نکال دینا, سیاستدانوں کا نہیں نکالتے. انتہا سے آگے جانے والے لوگ بھی ہیں نا. اسی طرح جتنا عدالت کو آج ہم رگید سکتے ہیں, اس سے پہلے کبھی رگیدا تھا؟ سیاستدانوں کو جس طرح پکڑی, فائدہ نقصان کی بات, میں ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ انہیں کنونس کیوں نہیں کر سکتے, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کوئکلی, تو توقعات کا انبار بہت زیادہ ہے.
لیکن وہ بہت زیادہ نہیں بھی ہے, وہ ایک منیمم قسم کی توقع ہے کہ عوام کو ویزیبل ایویڈنس ملنا ہوگا تمام تر مشکلات, تمام تر برے حالات کے, کہ جی یہ آپ کے لیے اب نظام بن رہا ہے. اور جیسا آپ صاحب نے کہا کہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو نیا ملا ہے. کیا نئی پارلیمنٹ کس طرح آغاز کرے ذرا یہ دیکھیے, میں ایک بات, وہ مار داڑ کی بات آپ نے کی, اس پر میں ایک اصولی بات کرتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو انقلاب آیا, انسانیت کی ابتدا سے لے کر قیامت تک وہ انقلاب نہیں آ سکتا ہے, لیکن وہ انقلاب مار داڑ سے نہیں آیا. 81 جنگے ہوئی پیغمبر کے زمانے میں ان میں سے 27 میں انہوں نے شرکت کی, باقی انڈائریکٹ. ان میں سے صرف 259 مسلمان شہید ہوئے, 259. لیکن جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دو میں کتنے لوگ, اس کے بعد کتنے, مجھے بتائے انقلاب آیا ہے. لیکن وہ انقلاب کیسے آیا؟ خطبہ حجۃ الوداع آپ کے سامنے سب سے پہلے انہوں نے امن کی بات کی, انسانیت کی بات کی, معیشت کی بات کی, خواتین کے حقوق کی بات کی, اور انصاف کی بات کی, انسانوں کی برابری کی بات, ہاں انسانوں کی برابری کی بات کی, مساوات کی بات کی. اس انقلاب کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ کیا بندوق تھا؟ کیا کوئی وردی تھی؟ کوئی طاقت تھی؟ کیا دو چیزیں, تین چیزیں تھیں. نمبر 1 کردار, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, کردار بناؤ. وہی بات میں نے کی کہ اپنے آپ میں تبدیلی لے کے آؤ. جج جہاں بیٹھا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جنرل صاحب کہاں بیٹھے, اور جرنلسٹ کہاں بیٹھے, سیاستدان کہاں بیٹھا ہے؟ خود بخود انقلاب آئے گا. اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے یا مار داڑ سے کام لیں گے, کبھی بھی جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, جنگ خود مسئلہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں, ابھی آپ نے عوام کی بات کی, عوام آپ ڈیلیور کریں نا. سب سے پہلے سیاستدان جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں, آپ اپنے اس حساب سے اپنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں. وہ جو پنڈی میں بیٹھے ہیں وہ ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے. بابا میرے کام میں مداخلت نہ کرے, ٹھیک, میں آپ کے کام میں مداخلت نہیں کروں گا. تو ہر ایک اپنے ڈومین میں. دیکھیں اسلام مجھے یہ درس دیتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں جا سکتا. ایک کنگھی نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ. اس کے کام میں, اس کی تجارت میں, اس کی بزنس میں تو مداخلت دور کی بات. آپ اپنے کمرے میں جب اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو بھی آپ نے اجازت لینا ہوگا. ٹھیک, لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, یہ تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں آئین پاؤں تلے رون ڈالا جاتا ہے. ٹھیک, جب ہم صبح اٹھتے ہیں فیصلے بلک لا ڈکشنری سے ہوتے ہیں. پھر امن کیسے آئے گا, انصاف کیسے آئے گا, ہم ڈیلیور کیسے کریں؟ ہمیں تو چھوڑا نہیں جا رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, لیکن ڈیلیور کرنا تو ہوگا. اس کا چارہ نہیں ہے آپ کے پاس. مارجن فار ایرر اینڈ آرگومنٹ از ویری لیس. یہ 2013 سے 18 ہم نے ڈیلیور کیا. پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم مہنگائی ڈیلیور کی ہم نے. 22-23 میں کیا ہو گیا؟ سنیے آپ سن تو لیں. ہم نے لوڈ شیڈنگ سے ملک کو نجات دلائی. ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ کے ملک کو امن دیا, کراچی کو امن دیا. لہٰذا یہ کہنا کہ جی آج تک ابھی کسی نے ڈیلیور نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نے ڈیلیور کیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوا, جس کی طرف ابصار صاحب اشارہ کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے, بڑا واضح ہے کہ افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ, ان کا جو سیاسی کردار ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اس کے لیے ان سے بات بھی کرنی ہے. ابصار صاحب کہہ رہے ہیں ان کے جو یعنی ہم غیر آئینی عمل جس میں وہ حصہ لیتے ہیں, ان کو اس کو یہ بتانا ہے اور ایک مستقل بنیاد پر ان کو یہ باور کرانا ہے کہ جناب آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا, جو تجربہ عمرانی بھیانک طریقے سے ناکام ہوا. آپ نے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن باڈی کا حصہ بنا دیا ہے. قومی ڈیولپمنٹ کے تمام منصوبے کے اندر آپ مدد کے طلبگار رہتے ہیں. IMF کے معاملات آپ ان کے ذریعے طے کرتے ہیں. الیکشن نہیں, دیکھیے IMF کے معاملات ان کے ذریعے طے نہیں ہوئے, شہباز شریف نے طے کیا. وقت تھوڑا رہ گیا, میں کیا لمبی بات ہو جائے, آپ کو ہی پتا ہے. لیکن صرف یہی ہے, دیکھیں یہ جو میں پھر دہراؤں گا, عوام کو یہ بھی سمجھانے کا چیلنج ہے کہ جہاں ہم ان کے سے یہ وعدہ کریں گے کہ مہنگائی کم کریں گے, ہم ان کو ترقی ڈیلیور کریں گے, ہم ان کو روزگار ڈیلیور کریں گے, ان کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ سوائے پارلیمان کے اور کوئی ادارہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ اپنے سو موٹو پاور سے ملک ٹھیک نہیں کر سکتا. فوج اپنی جو ان کے پاس وائلنس کی طاقت ہے اس سے ملک ٹھیک نہیں ہوتا. عوام کو تو پتہ ہے, تبھی تو آپ کو ووٹ دیتے ہیں جی, تبھی کہ ججوں کو تو ووٹ نہیں دیتے نا, تبھی تو آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. تو مارجن فار ایرر ابھی آپ کے پاس کیا؟ مارجن کی تو بات ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں غلطی کہاں ہے, درستی کہاں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم آج لوگوں کے پاس جائیں گے. ایک تو براڈر ویو یہ ہے نا کہ ہر ادارہ اپنے رول میں آئے گا تو کام ٹھیک ہو جائے گا. آئے گا کیسے, کون لے کے آئے گا, کیا والنٹریلی آ جائے گا,
حافظ صاحب کو کہیں گے نا، یہ کہیں گے دنیا میں نہیں دنیا میں والنٹرلی کبھی نہیں آتے، یہ بعض و تمہید سے نہیں آتے سارے، یہ ادارہ جاتی اصلاحات سے ہی آتے ہیں، یہ ایوولوشن سے آتے ہیں، یہ ایک سٹرگل، علمی فکری سٹرگل کے نتیجے میں آتے ہیں. لیکن جہاں تک سوال یہ ہے کہ ہم کیا لے کے جائیں گے عوام کے پاس، ہم یہ لے کے جائیں گے کہ ہم جب آئے تھے گورنمنٹ میں تو ہم کیوں آئے تھے. ٹھیک، اس کی وضاحت بہت ہو چکی کہ اگر ہم عمران خان کو نہ ہٹاتے تو پاکستان آج کہاں کھڑا ہوتا. یہ ہمارا خیال ہے، آپ ہو سکتا ہے ایسے مختلف سوچتے ہوں، اور ہم نے اس لیے ہٹایا. اس کے بعد ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکے، ہاں نہیں دے سکے، جتنا دینا چاہیے تھا نہیں دے سکے، بلکہ عوام کی زندگی میں مشکلات بڑھ گئیں. سوال یہ ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، آپ روز ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں نا، جہاں ہم پہ تنقید ہوتی ہے ساتھ ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، کہ گورنمنٹ کے پاس کیا وہ فیصلے تھے، کیا وہ آپشنز تھے کہ یہ آپشن استعمال کرتے قرضے بھی کم ہو جاتے، تیل بھی سستا ہو جاتا، بجلی بھی سستی ہو جاتی، مہنگائی بھی کم ہو جاتی. اور جو گورنمنٹ نے فیصلے کیے ان کی وجہ سے تو خرابی ہو گئی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے پاکستان کو مشکل ترین وقت سے اپنی بیسٹ صلاحیتوں سے نکالا ہے. اب یہ جج عوام ہوں گے کہ اگر ہم نے ان کے سامنے جائیں گے اور تو اب یہ بتائیں گے ان کو، بالکل بتائیں گے، اور اس کا لوگوں کو بہت اعلیٰ پتہ ہے. چلے پھر ہم تو ہلکا ہلکا پھریں گے. الیکشن آ رہے ہیں، ہمارا تو ورلڈ کپ ہوتا ہے، پھر دیکھیں گے عوام کتنی بات مانتے ہیں. دیکھیں میں 45 سیکنڈ آپ کے بھی سوال کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے، کئی دوستوں کا سوال ڈیزائن کر کے آپ کرتے ہیں کہ لوگ جواب کیا دیں. ہمارے ڈیزائن، ہمارے سوال کا جواب تو آتا نہیں ہے آپ کو، ڈیزائن آپ کے نہیں یار، آپ سے تو دیکھیں، آپ سے مراد آپ ہے. میڈیا کے رول پہ بات شروع ہوئی، میڈیا کے رول پہ ہی بات ختم ہو رہی ہے. میں آپ کو اس کا سولوشن بتاؤں گا. میں صرف میڈیا پہ بات کروں گا، سیاست پہ نہیں بات کروں گا، کسی اور چیز پہ نہیں. آپ نے بات کی ایوولوشن کی. ایوولوشن تب آئے گا جب ڈائلاگ شروع ہوگا. ڈائلاگ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں، جرنیلوں میں اور جوڈیشری کے درمیان. اس میں میڈیا کا ایک رول ہے جو آپ تینوں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، ویسے میری بات سن لیں، کبھی نہیں ہوا. نہیں، پہلے بات سن لیں. اور میڈیا کو پازیٹیولی استعمال کریں. یہ سب بیٹھ کے آپ طے کریں. میڈیا سے گالیاں دلوانی ہیں، الزامات لگوانے ایک دوسرے پہ، تو ہم اسی مجھے 4.5 سیکنڈ دے دیں. I have to close the program. I really have to close the program. دنیا کا کوئی ملک دنیا کی تاریخ میں ایک بتا دے کہ جہاں مختلف اداروں طاقتوروں نے بیٹھ کے آپس میں مفاہمت کر کے مشاورت کر کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں. سیکورٹی کمیٹی موجودہ مخلوط حکومت پاکستان میں ہوا. کیا ہے؟ پاکستان میں نہیں ہوا، پاکستان میں ہو رہا ہے نا. بڑے اسٹیک ہولڈر باہر میں آپ یہ ایوولوشن کا ایشو کیوں نہیں اٹھاتے وہاں پہ؟ کہاں روز ہوتا ہے. پھر اس پہ باقی پروگرام آپ چاہے کہ کیا چاہیے. I have to leave this program. بہت شکریہ آپ.